يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. تمامی حضرات بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رحمت للعالمین. میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے، میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے، میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے، چاہے کہ وہ جناب حضرت بلال سے لے کر پیر سیال تک ہو، اور چاہے کہ وہ مہر علی تک ہو. میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، اسے زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. سامعین ذی احتشام، میرا آج کا جو موضوع ہے وہ آپ کو ایک چھوٹی سی بات عطرت رسول پر سمجھانے کی کوشش کروں گا. میں بھی اسی ادارے کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں. دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے. سامعین ذی احتشام، یہ ایک حقیقت مسلمہ ہے کہ عطرت رسول کی عظمت، عطرت رسول کی رفعت اور عطرت رسول کی شان کو بیان کرنے کے لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا اہتمام اور بہت بڑا اس کا باقاعدہ طور پر انتظام فرمایا. میں آپ کو آج سے 1400 سال قبل آپ کی سوچ کو لے کے جانا چاہتا ہوں. سامعین ذی احتشام، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی جب بنایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا. کس چیز کے لیے؟ نبی کی رسالت کو ظاہر کرنے کے لیے، نبی کی رسالت کو بیان کرنے کے لیے. تو سامعین ذی احتشام، اسی ہی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عطرت کو، اپنی آل کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے 1,24,000 اصحاب کرام کو جمع فرمایا. اور جمع کس طرح فرمایا؟ صحابہ کرام کو جمع فرمایا. باقاعدہ جمع کروانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اصحاب کو اپنے ساتھ عمرے حج پر لے گئے اور باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کو ادا کیا گیا. ان صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کو عطا کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کا خطبہ خود عطا فرمایا. سامعین ذی احتشام، سوچیں جس حج کو ہم کریں، کوئی شخص کرے، جب وہ مقام عرفات پر جائے، جب وہ ان جو حج کے ارکان ہیں ان کو ادا کرے تو وہ شخص مکمل طور پر پاک صاف ہو جاتا ہے. تو سامعین ذی احتشام، سوچیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کو ارشاد فرمایا، اور خطبہ سننے والے کون تھے؟ صحابہ کرام تھے. صحابی ہونا آپ کو پتہ ہے، آپ پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، صحابی ہونا بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا بلند مقام ہے. صحابی کا ایک اعلیٰ رتبہ ہے. تو سامعین ذی احتشام، ایک صحابی کا رتبہ، دوسرا
دوسرا حج کا رتبہ، دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ حج ادا کرنا، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج ادا کرنے کے بعد میں آپ کو اطاعت رسول کا ایک چھوٹا سا موتی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج ادا کر کر واپس آ رہے ہیں، صحابہ کرام ساتھ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کرام کو کہ آپ فلاں جگہ رک جائیں، وضو کریں، وضو کر کے نماز ادا کی، با جماعت نماز ادا ہوئی، اور نماز بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھائی، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ میں آپ لوگوں کے درمیان، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے لوگوں سن لو، میں آپ لوگوں کے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ دو چیزیں کون سی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ ارشاد فرمائے وہ ثقلین تھے، اور ثقلین کا مطلب ایک قرآن، اور دوسری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بے مثل اور بے مثال فطرت، میری آل جس کو میں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور امام نبوی اس ثقلین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نبی پاک قرآن مجید اپنے بارے میں، یہ قرآن مجید کی صفت ہے کہ قرآن مجید کو کوئی پلیت بندہ نہیں چھو سکتا۔ حفظائے کرام تشریف فرما ہیں، یہ قرآن مجید کی صفت ہے جو قرآن مجید نے خود بیان فرمائی ہے کہ قرآن مجید کو کوئی پلیت بندہ نہیں چھو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں نبی کی آل کے بارے میں فرماتا ہے کہ بے شک انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جب جس چیز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کا کرنے کا ارادہ کرتا ہو، اس چیز کا فاعل کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ سامعین زید شام اس بات سے اندازہ آپ لگا لیں کہ جس چیز کو، قرآن مجید کو کوئی پلیت بندہ چھو نہیں سکتا، اور اطاعت رسول کو اور آل رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں نے ان سے رجس کو، ان سے پلیتی کو، ان سے ان جیسی چیزوں کو میں نے دور کر دیا ہے۔ تو سامعین زید شام سوچیں، جس چیز کا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہو تو کیا آج کا کوئی شخص نبی کی اطاعت کی شان کو گھٹا سکتا ہے؟ کبھی نہیں گھٹا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بلند فرمائی ہے۔ سامعین زید شام، یہ تھی اطاعت رسول جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں نبی کی آل کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، جو کہ آج کے لوگ سوچتے ہیں کہ ہماری باتوں سے، ہمارے فعل سے نبی کی ذات، نبی کی اطاعت، نبی کی آل پر ڈاکہ ہم ڈال لیں گے۔ یہ ان کا گمان ہے، یہ ان کا وہم ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس لا ریب لا شک کتاب میں فرمایا ہے کہ میری اس لا ریب اور لا شک کتاب کے نزدیک پلیتی نہیں آ سکتی، اسی طرح اس فعل کا بھی، نبی کی آل کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جس نے فرمایا ہے کہ میری نبی کی اس آل کے نزدیک پلیتی نہیں آ سکتی۔